الحمد لله وكفى وعلى عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد حمد و درود قابل احترام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کے بارے میں لب کشائی کروں۔ آج موجودہ وقت میں لوگوں میں سب سے زیادہ جس چیز کو پایا جاتا ہے وہ نفس کے اتباع ہے۔ لوگ اپنی نفس کے اتباع کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور اپنے نفس کو، خواہشات نفس کو روکتے ہیں، ان کی پیروی اپنے نفس کی نہیں کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کے لیے جنت ہے۔ یہ نفس ایسی بری چیز ہے، آج انسان نفس کے اتباع کر کے انسان سوچتا ہے کامیابی اسی میں ہے۔ انسان کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ اگر انسان بہت زیادہ مالدار ہو جائے، بہت بڑا بزنس مین ہو جائے، اس کے ذرائع کافی ہو جائے تو بہت بڑا سکسیس انسان ہے، بہت بڑا مالدار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اگر بزنس مین بن جانا، مال و دولت زیادہ ہو جانا کامیابی کی راز ہے، کامیابی کی ضمانت ہے، تو قارون سے زیادہ مال کس کے پاس تھا؟ وہ کتنا بڑا تجارت اس کے پاس اتنا مال تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قارون کے خزانوں میں اتنا زیادہ مال تھا اور قارون کے پاس اتنا مال تھا کہ اگر قارون کے خزانوں کی چابیوں کو کوئی اٹھانا چاہے تو 70 نوجوانوں کی ضرورت پڑے گی، 70 نوجوانوں کی ضرورت پڑے گی اگر اس کی چابیوں کو صرف اٹھانا۔ مگر آخر کار ہوا کیا کہ قارون بھی زمین میں دھنس کے مر گیا، اس کے نام و نشان مٹ گئے، افسوس کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اگر کامیابی اسی کا نام ہے تو اس سے بڑا کوئی بزنس مین نہیں تھا۔ اگر کامیابی علم کا نام ہے کہ بہت زیادہ علم آ جائے، ہائر ایجوکیشن اس کے پاس آ جائے، وہ کامیاب ہے، تو میں کہتا ہوں کہ شیطان سے بڑا علم والا کون تھا؟ وہ فرشتوں کا استاذ تھا، فرشتوں کو وہ درس دیتا تھا، مگر آخر کار ہوا کیا؟ وہ کبر کر کے، تکبر کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اگر انسان دنیا کو فتح کر لے، یہی اگر اس کی کامیابی کی ضمانت ہے کہ دنیا کو فتح کر لے، وہ کامیاب ہو جائے، تو میں کہتا ہوں بادشاہ سکندر بھی تو دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا، ہٹلر بھی دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا، مگر افسوس کر کے دنیا اس کے نام کو یاد نہیں کرتی، دنیا ہٹلر کو بھول گئی۔ اگر بادشاہیت اور دنیا کو فتح کر لینا یہ کامیابی کی راز ہے تو سکندر بھی دنیا کو فتح کرنے چلا تھا، چنگیز خان آدھی دنیا کا بادشاہ تھا، مگر نام و نشان آج چنگیز خان کے نہیں ہے۔ جب سکندر بادشاہ بننے لگا تو اپنے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، جب میں مر جاؤں تو کفن سے دونوں ہاتھ کو کفن سے باہر نکال دینا، میرے کفن سے دونوں ہاتھ کو باہر نکال دینا کہ لوگ سمجھ جائیں کہ بادشاہ سکندر دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ آج جا رہا ہے۔ تو یہ حقیقت کی راز، یہ ضمانت، کامیابی کی ضمانت ہے کہاں؟ اب اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کی کتاب سے کہ رب تعالیٰ کامیابی ہے کہاں؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی،
کامیاب کون لوگ ہیں؟ قد افلح، یقیناً کامیاب فلاح وہ لوگ پائیں، وذکر اسم ربہ، جو اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے ہیں، فصلی، اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو جو نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں اصل معنوں میں۔ اور جو آج لوگ جن چیزوں میں اپنے نفس کے اتباع کر کے، اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں کر کے، آج وہی لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نفس ایک ایسی بری چیز ہے کہ انسان اگر نفس کی اتباع کرتے کرتے یہاں تک ہو جاتا ہے کہ نفس انسان کو کافر بنا دے۔ شاہ مینا کے بارے میں دیکھیں کہ حضرت شاہ مینا، جن کے مزار شریف قریباً لکھنؤ میں ہے، جو جانتے ہیں، شاہ مینا جب نماز پڑھتے تھے تو ایک دیوار پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور دونوں طرف کھائی۔ لوگ پوچھتے تھے حضور آپ اس دیوار پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ کیا کروں، یہ نفس کی سزا ہے کہ کہیں اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جائے، اگر نماز میں کمی کرے تو یہ کھائی مگر جائے، اس نفس کی یہی سزا ہے۔ اور حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں کہ جب وہ عبادت کے لیے، نماز کے لیے جاتے تھے، انہیں نیند جب آتی تھی تو آنکھوں میں نمک ڈال لیتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا حضور آپ اپنی آنکھوں میں نمک ڈال لیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نفس کی سزا ہے، یہ اپنے رب کی یاد سے اگر ایک لمحے کے لیے غافل ہو جائے تو اس آنکھوں سے خون نکل جانا ہی بہتر ہے۔ تو نفس پہ کنٹرول کرنا، اس نفس کی پیروی سے بچنا۔ اور ایک میں جملہ بتاؤں آپ کو، یہ قرآن کریم میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اس آیت کو سن لے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں اگر انسان غور کر لے موجودہ وقت میں اس بات پہ۔ اللہ نے فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے محبوب ان لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا جو اپنے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں، اپنے الہ، اپنے معبود بنا بیٹھے، یعنی نفس کی اتباع کر کے، رب کی نافرمانی کر کے، اپنے نفس کی اتباع کر کے اس نفس کو خدا سمجھ بیٹھے۔ جو نفس کہہ دے وہی کرنا ہے، ابھی طبیعت چاہے کہ یہ کرنا ہے وہی کرنا ہے، نماز کے لیے نہیں جانا نہیں جائیں گے، گھر میں سونا ہے سوئیں گے، صبح ہوتی نہیں یار ابھی کھانے کا وقت نہیں ہے، ابھی ناشتے کی تھیلی ہاتھ میں ہے، دوپہر کی پلاننگ ہو جاتی، ہاتھ میں گوشت کی بھی تھیلی آ جاتی، ابھی کھانا کھاتے رات کی پلاننگ، پرسوں مجھے کل کیا کھانا ہے، دوسرے دن کیا کھانا ہے، مگر کسی نے آخرت کی تیاری نہیں کرنی، آخرت کا سوچ نہیں ہے۔ آؤ بتاؤں میں نفس کو کیسے اللہ کے پروردہ حضور کے جو صحابہ تھے انہوں نے اپنے نفس پہ کیسے کنٹرول کیا، آؤ دکھائیں، ہم آپ کو ایک جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حالت نزا میں ہے، طبیعت خراب ہے، بستر مرض پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ غلام کہتا حضور کوئی خواہش ہے تو آپ بتائیں نا، کوئی خواہش ہے تو بتا دیں۔ کہتے یار میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج کیسے تجھ سے جھوٹ بول سکتا، خواہش تو ہے کھانے کی، کہیں مچھلی مل جائے نا تو میری طبیعت کر رہی مچھلی کھا لوں۔ غلام حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کو سن کر کے مارکیٹ میں نکل جاتے، مدینے میں مچھلی تلاش کرنے۔ فرماتے مدینے میں کئی جگہوں پہ مچھلی تلاش کیے مگر مچھلی ملی نہیں، بہت جگہوں پہ گئے واپس آ گئے، پھر دوسرے دن گئے مچھلی تلاش کیے پھر بھی مچھلی نہیں ملی، پورے 3 دنوں تک لگاتار وہ مچھلی ڈھونڈتے رہے، تیسری دن مچھلی مل گئی، بہت مہنگی مچھلی تھی، 1.5 دینار میں۔ فرماتے میں نے خرید کر مچھلی لایا، اچھی طریقے سے بنا کر کے کھانا میں نے اٹھایا، حضور اٹھ جائیں میں مچھلی لا دی آپ کھانا کھا لیں۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھتے ہیں، سامنے مچھلی لائی جاتی ہے، جیسے ہی روٹی کے ٹکڑے کو شوربے میں ڈبو کر کے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں، لقمہ باہر سے سائل کی ہے، کوئی ہے اللہ کا بندہ کچھ کھلا دے ہمیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ کھانے کو ہٹا دو، لے جاؤ اس فقیر کو دے دو، اس فقیر کو دے دو۔ غلام کہتا حضور اتنے دنوں بعد مچھلی ملی ہے، آپ منع کر رہے ہیں، کہ لے جاؤ دے دو، میرے رب کی رضا ہے، وہ رب کے نام پہ مانگ رہا ہے، یہ میری نفس کی یہ پیروی نہیں کرنی ہے، نفس کہہ رہا مجھے کھانا ہے، رب کی رضا ہے میں غریبوں کو دوں گا۔ مچھلی دے دی جاتی ہے، غلام نے سوچا کہ مچھلی تو دے دیا، فقیر کے پیچھے پیچھے غلام گیا، کہا یار دیکھو نا حضور کو مچھلی مدینے میں معلوم ہے نا ابھی مچھلی نہیں مل رہی ہے، میرے آقا کی طبیعت ہے مچھلی کھانے کی، تو مچھلی دے دے، اس سے کچھ زیادہ پیسہ لے لینا تو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس سے کیا بات ہے، کہا 1.5 دینار میں لیا تو 2 دینار لے لے، اس مچھلی کو دے دیں۔ فقیر راضی ہو گیا، 2 دینار لے کر مچھلی دے دیا۔ دیکھو حضور کے پروردہ، حضور نے جو جام پلایا، ان کی تربیت دیکھیں حضور کے پروردہ کیسے تھے، حضور کے صحابی کیسے تھے۔ 2 دینار دے کر کے مچھلی حضرت عبداللہ ابن عمر کی بارگاہ میں لاتے ہیں،
پوچھتے مچھلی کہاں سے لایا؟ کہ حضور وہ فقیر کے پاس گیا، میں نے 2 دینار دے کر کے خرید لایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کیا تو نے خرید لایا؟ جا اب وہ پیسہ بھی دے دے، مچھلی بھی اسے دے دے، پیسہ بھی دے دے، مچھلی بھی اسی کو دے دے، کیونکہ تو یہی چاہتا ہے نا کہ میں خوش ہو جاؤں، میں کھاؤں گا تو تجھے خوشی ملے گی۔ سن، کھانے سے زیادہ اپنے نفس کے اتباع، مجھے رب کو راضی کرنے میں خوشی ہوتی ہے، مجھے کھانے سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ میرے رب کے نام پہ مانگنے والا کھا لے۔ تو یہ حضور کے پروردہ صحابی تھے جنہوں نے اپنے نفس کی اتباع نہیں کی، وہی لوگ کامیاب ہوئے، دنیا آج ان کو یاد کرتی۔ قرآن نے انہی کو کہا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، و نفس مطمئنہ وہی ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ان سے ان کا رب راضی ہے، وہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ تو جو نفس کی 3 قسمیں قرآن نے بتایا، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، تو نفس مطمئنہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ اور 2 نفس ہیں اور، جس کو ایک نفس امارہ کہتے ہیں اور ایک نفس لوامہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ جو ہے یہ بری نفس ہے، لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ بری نفس ہے۔ نفس کس کو کہتے ہیں یہ آپ جان لیں، جو اندر سے آواز آتی ہے، جب انسان کوئی کام کرنے جاتا، ابھی رشوت لینی، اندر سے آواز آتی ہے لے لے رشوت، کون دیکھ رہا ہے، مگر اسی اندر سے ایک اور آواز آتی ہے نہیں نہیں ایسا نہ کر، تیرا رب دیکھ رہا ہے، ایسا نہ کر۔ تو 2 آوازیں آتی ہیں، ایک آواز جو گناہ پہ ابھارے اسے نفس امارہ کہتے ہیں، اور ایک نفس جو لوگوں کو منع کرے، جو اندر سے آواز آتی ہے نہیں نہیں یہ غلط ہے، تو غلط کر رہا ہے، یہ دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہے تو نے کیا کر دیا، وہ نفس لوامہ ہے، وہ اچھی نفس ہے۔ تو یہ نفس کی قسمیں ہیں، صحابہ کی